کل ہو کر تمہیں کوئی مولوی بہکا دے اور تم اللہ کے مقابلے میں کسی پیر ولی کے آستانے پر جھکنے لگ جاؤ. تمہیں کوئی بتائے بیان دے کر چوراہے پر آ کر کہ تمہیں اللہ کے مقابلے میں یہ ولی بچا لے گا، یاد رکھنا مجھ سے بڑا کوئی ولی دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ ہو سکے گا. اس بات کو میری امت کے لوگوں گرہ باندھ لو اپنے دماغوں میں. دنیا کا کوئی ابدال، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا قطب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورۃ الجمعہ. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. بشبہ درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر عموماً اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے ہمارے اس ماہانہ تربیتی اصلاحی جلسے میں گفتگو کا موضوع ہے کامیاب بزنس مین تاجر کیسے بنا جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام نے اپنے تمام ماننے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ کاروبار کریں، بزنس کریں اور اپنے پیروں پر خود کھڑے ہوں. اگر اللہ رب العالمین اور نواز دے تو پھر وہ زکوٰۃ دیں، صدقہ و خیرات کریں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کریں. یا اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی بنیادوں میں یہ باتیں رکھی ہیں. اسلام کے آپ 5 ارکان ہم سب اور بچوں کو بھی یاد کراتے ہیں. ان میں سے تیسرا رکن، تیسرا حصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا. مال نہیں ہوگا تو پھر زکوٰۃ ہم ادا نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مال حاصل کرنا ہوگا. مال کیسے حاصل ہوگا؟ وہ تجارت سے حاصل ہوتا ہے، بزنس سے حاصل ہوتا ہے. مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر جو صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچے تھے انہیں ہم مہاجر کہتے ہیں، جو مکہ چھوڑ کر. ان میں اگر آپ نام دیکھیں گے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس کیا کرتے تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں مسلمانوں کی بادشاہ والی یا خلیفہ آپ کہہ سکتے ہیں صحیح لفظ، تو خلیفہ کی گدی پر جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام منتخب کیا گیا کہ اب مسلمانوں کے ذمہ دار خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے. یہ بات تو فیصلہ تو ہو گیا تھا، لیکن دوسرے دن صبح ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ گھر سے گٹھڑ لیا، سر پہ رکھا اور اپنے منڈی کی طرف روانہ ہو. لوگوں نے روکا، خصوصاً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے عرض کیا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اگر آپ منڈی جائیں گے مسلمانوں کے معاملات کو کون حل کرے گا؟ پھر آپ سے یہ کہا گیا کہ بیت المال سے آپ کے لیے فکس تنخواہ مقرر کی جائے گی، مگر آپ ایمان کے بہت اور اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسے کے بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھے. آپ نے کہا کہ سیلری وغیرہ تو خیر فکس نہ کی جائے، لیکن جتنا میں کھاتا ہوں اتنا مجھے بیت المال سے دے دیا جائے، بس مجھے جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ایسے ہی زندگی گزر جائے گی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بزنس کیا کرتے تھے. سیدنا عثمان غنی
آپ کے نام کے ساتھ ایک لفظ لگا ہوا غنی، مالداروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تو آپ بھی کئی طرح کی الگ الگ انداز میں بزنس کیا کرتے تھے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف، آپ کو جس کا مدینہ منورہ میں بھائی بنایا گیا تھا، جیسے وہاں پر مہاجرین صحابہ کرام آئے اور مدینہ کے وہاں کے رہنے والے مسلمان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک ادھر سے مہاجر اٹھائے، ایک ادھر سے مدینے کا صحابی اٹھایا، کہا کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی. بھائی بنانے کا یہ بھائی چارہ اور یہ قانون اور یہ ہمدردی اور آپس میں ایک دوسرے کو بھائی مان لینا ایک ہی جھٹکے میں، یہ تاریخ کا پہلا اور آخری مرحلہ تھا جو لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں نے ان کو ایسا بھائی مانا جس طریقے سے ایک ماں اور ایک باپ کے بھائی ہوتے ہیں. یہاں تک انہوں نے اپنے گھر کے اندر کہا اپنے مہاجر بھائی سے کہ میری 2 بیویاں ہیں، اگر تم چاہو تو میں ایک کو طلاق دے دوں جس کو آپ پسند کرو، پھر آپ عدت گزرنے کے بعد میں آپ اسے شادی کر لیں. یہاں تک یعنی پورا آپ میرے بھائی بن گئے، آدھا میرا حصہ لے لو. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ اکرام میں سے کہ آپ کو جس انصار کا بھائی بنایا گیا، آپ کے سامنے بھی باغ وغیرہ کے مسئلے آئے کہ 2 کمرے ہیں، ایک کمرہ آپ لے لو، 2 باغ ہیں، ایک باغ آپ لے لو. لیکن آپ نے کہا دلونی علی السوق، مجھے بازار کا رستہ بتاؤ، میں بزنس کرنا جانتا ہوں، میں کاروبار کرنا جانتا ہوں، میں کاروبار کروں گا، آپ کے مکان میں مجھے رہنے کا ذریعہ مل گیا، اتنا بہت ہے بس. عبد الرحمن بن عوف بڑے بزنس مینوں میں آپ کا نام آتا ہے. اور اکثر مہاجرین بزنس یہ کیا کرتے تھے، آپ دیکھتے ہیں تمام جو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ بدر، اسی طریقے سے جنگ احد اور بھی جو جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں کے درمیان میں آپ کو یہ ملے گا کہ جنگ بدر ابو سفیان ایک بزنس کے لشکر کو لے کر سیریا کی طرف جا رہے تھے، واپسی آئے تو پھر ان میں وہ معاملہ ہوا. جنگ احد میں بھی یہی ہوا تھا، اس سے یہ قافلہ جو بزنس کا یہ قافلہ تھا یہ بچ کر نکل گیا تھا، پھر بعد میں جنگ احد ہوئی. اسی طریقے سے الگ الگ انداز میں مکۃ المکرمہ کے لوگ دور دور تک بزنس کیا کرتے تھے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 سال کے تھے، ابو طالب اپنے چچا کے ساتھ میں سیریا کا ایک سفر تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ بزنس کے ارادے سے سیریا کی طرف گئے. جب آپ 20-22 سال کے ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کے آس پاس بزنس کی ڈیل اس انداز میں مشہور ہوئی، اتنے منافع اس میں ملے، اتنا بینیفٹ سامنے آیا کہ بہت بڑی جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کی مالک تھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو الگ الگ کنٹریز میں جن کا مال جایا کرتا تھا، وہ بہت سارے لوگ آپ سے آپ کا مال لے جا کر بیچا کرتے تھے. آپ کے غلام میسرا کے ساتھ میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دیا اور ایک منڈی کی جانب روانہ کیا. جتنے بھی لوگ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر گئے تھے، ان سب میں واپس آنے والے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سب سے زیادہ منافع لے کر آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میسرا سے جب پوچھا گیا تو میسرا نے جواب دیا یہ عجیب آدمی ہے، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ آدمی جو دھیرے دھیرے مشہور ہو رہا ہے آخر اس کی کیا خوبیاں ہیں. اپنے غلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا تھا. غلام سے جب پوچھا، کہا یہ ایک تو جھوٹ بالکل نہیں بولتے اور مال کو لوگوں کے سامنے اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جیسے کہ مال ان کا نہیں ہے بلکہ ان کا ہے، بالکل صاف انداز میں، کوئی لاگ لپیٹ نہیں. برا ہے یہ مال، اس میں تھوڑی خرابی ہے، بہت اچھا ہے، یہ اس سے اور اچھا ہے، اس کو آپ نہ لیں، یہ خراب ہو چکا ہے. اس انداز میں اپنے مال کو دھوکے سے بالکل نہیں بیچتے. اور پتہ نہیں کیوں ان کی دکان پر لوگ اتنے تیزی سے آتے ہیں کہ ان کا مال چھٹپٹ ایسے بک گیا. ایسی بہت ساری خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا.
تو ذکر یہ کرنا ہے کہ تجارت، بزنس یہ اسلام کے اندر موجود ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام سے باہر ہے۔ اسلام نے بزنس کے آداب بھی بیان کیے ہیں، اصول اور ضابطے بھی بیان کیے ہیں۔ سامان تجارت کے لیے سفر کرنا، تجارت آپ کریں گے، سامان کر کہیں جائیں گے سفر کرنے کے لیے، اس سفر کرنے کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بطور احسان کے ذکر کیا ہے۔ ایک سورۃ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ سورۃ قریش ہے اور بچوں کو بھی یاد ہوگی، ہم اور آپ بھی نماز میں عام طور پہ مغرب کی نماز میں سے پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ لإیلاف قریش، قریش مانوس ہو گئے۔ مانوس مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھ گئے اور ڈر نکل گیا ان کا۔ جیسے کہ ہم آپ کے اس محلے میں آتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، برابر ایسے آتے ہیں جیسے ہماری گلی ہے، مانوس ہو گئے ہم ان گلیوں سے۔ لیکن آپ اگر کسی نئے بازار میں جائیں، لوگ آپ کو دیکھیں کون آیا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے، تو مانوس پورے طریقے سے گھل مل جانا۔ لإیلاف قریش، قریش مانوس ہو گئے، قریش کو مانوس کر دیا گیا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کس چیز سے مانوس کر دیا گیا؟ کہ وہ شتا سردی کے موسم میں، والصیف گرمی کے موسم میں رحلہ سفر کر سکیں۔ وہ سفر کرتے تھے گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں، اور اس میں خود کا تھا بہت بڑا ڈر تھا۔ ڈر یہ تھا مکہ سے جب لوگ نکلتے تو لوگ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ڈاکو پورا پورا مال لوٹ لیا کرتے تھے، چور اچک کے آدمیوں کو مار دیا کرتے تھے۔ مگر قریش جو خاندان تھا، جو خانہ کعبہ کے ذمہ دار تھے، خانہ کعبہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت بنائی۔ آج بھی مسجد کا ایک مقام و مرتبہ ہے، آپ کے پاس کوئی آ جاتا ہے تو آپ آواز بھی ڈاؤن کرتے ہیں، کاروبار میں بھی اپنا بہت حساب سے اس سے لین دین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب ہیں، کیونکہ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، ایک ہماری اسلام کے ایک اہم حصے کو سنبھالے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ رعایت کرنا ہمارا دینی حق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قریش کے ساتھ یہ معاملہ برتا کہ جب وہ جاتے سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں، اور ڈاکو ان کے اوپر حملہ کرتے تو جواب ملتا کہ ہم قریش ہیں، اچھا کوئی بات، آپ نکل جاؤ، آپ تو خانہ کعبہ کے ذمہ دار ہیں، حاجیوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، بڑا آپ کے ساتھ میں رتبہ جڑا ہو، آپ چلے جاؤ، ہم سمجھے کوئی اور ہے۔ تو ڈاکو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے تمام لوگوں سے وہ مانوس ہو گئے تھے اور راستے ان کو ایسے لگنے لگے اور خطر راستے کہ یہ ہمارے اپنے راستے ہیں۔ قرآن مجید نے اس بزنس کے سفر کو بطور احسان کے ذکر کیا قریش کے لیے کہ قریش، اس بات کو غور سے سن، لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کر دیا گیا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کے موسم میں بزنس کے لیے جو سفر کرتے تھے اس کے لیے مانوس کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس سے آگے ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حالانکہ ہمارا آج کے بیان سے یہی آیت جڑی ہوئی تھی، لیکن پھر اگلی آیت ایک الگ چیز بیان کرتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ الذی اطعمہم من جوع لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد فرمایا قریش سے، فلیعبدوا، چاہیے کہ وہ عبادت کریں، یہ نہیں کہا چاہیے کہ تم عبادت کرو، یہ نہیں کہا۔ سامنے جب آدمی کہتا ہے نا کہ آپ یہ کر دینا، اس میں آدمی انکار بھی کر سکتا ہے اور فیصلہ لیتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں ویسے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ آدمی ایسے کرتے اور وہ سامنے بیٹھے ہوں، تو یہ ایک ادب کا دائرہ ہوتا ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہوتی ہے کہ یہ آدمی ہم سے کوئی دھوکہ نہیں ہو رہا ہے، اس میں یہ تو ہماری اپنی بات ہے۔ تو
تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک دعوت و تبلیغ کا ایک بہت نرالا انداز اپنایا اور فرمایا فَلْيَعْبُدُوا، چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی۔ کون سے گھر کی طرف اشارہ کیا؟ جس کی وجہ سے بزنس میں وہ ڈاکو اور چوروں سے بچ رہے تھے، جس گھر کے نام پر، اس گھر کے نام پر ان کے بزنس کا سفر آسان ہو گیا تھا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، رب العالمین نے یہ نہیں کہا اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرنی چاہیے ان کو، جو روزی دے رہا ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے، یہ نہیں۔ الفاظ دیکھو کتنے گھمائے گئے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا، چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی، مطلب جس سے ان کا دل جڑا ہوا تھا، جس گھر سے، جس گھر کی عظمت ان کے دل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، اس گھر کی طرف اشارہ کیا تاکہ اللہ کی عظمت ان کے دل میں آ جائے، اور کہا رب ھذا البیت، اس گھر کا جو پالنے والا ہے اصلی، اس کی عبادت کرو۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے اور چیز ذکر کی ہے۔ یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں دعوت و تبلیغ کرتی ہوئی حکمت استعمال کرنی ہے، ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے کہ ہم حق پر ہیں، ہم جو چاہیں بولیں۔ بھائی سچی بات بول رہے کہ نہیں؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ صحیح بات ہے، مگر کہنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ صحیح بات تو آپ کہہ رہے ہیں، مگر آپ کہہ کس انداز میں رہیں؟ صحیح، آپ اچھی بات کہہ رہے ہیں، صحیح بات کہہ رہے ہیں، قرآن کی بات کہہ رہے ہیں، حدیث کی بات کہہ رہے ہیں، بھائی کی اصلاح کے لیے کہہ رہے ہیں، بھائی کی بھلائی کے لیے آپ بات کہہ رہے ہیں، مگر آپ کا کہنے کا انداز کیسا ہے؟ وقت کون سا ہے؟ کس موقع پر آپ کہہ رہے ہیں؟ کس لہجے میں کہہ رہے ہیں؟ کس لب و لہجے کو یاد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں؟ یہ تمام چیزیں اپنانی ہیں، تب جا کر حق ادا ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کا۔ تو یہ ایک بات تھی کہ تجارت ایک بہترین چیز ہے، اور اس کے ساتھ اس کے سفر کو بھی اللہ رب العالمین نے بطور احسان کے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے مال کو خیر کہا ہے کہ مال تو مکمل بھلائی ہے۔ کہیں آپ کو ملے گا کہ مال فتنہ ہے، لیکن ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا مال تو خیر ہے، پورا کا پورا مال بھلائی ہے۔ کیسے فرمایا اللہ رب العالمین؟ یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کیا جائے، تو ان کے لیے جواب دے دیجئے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر، دو مرتبہ خیر کا لفظ ہے، فإن اللہ بہ علیم، سورہ بقرہ کی 215 نمبر آیت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا آپ سے پوچھتے ہیں یہ کہاں خرچ کیا جائے، ان کو بتا دو کہ یہ مال ہے یہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو، اور والاقربین اپنے قریبی لوگوں پر، رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو، اور یہ ان کا حق ہے جسے تم دے رہے ہو اپنے ماں باپ کو، یتیموں کو، رشتہ داروں کو، یہ حق ہے ان کا۔ یہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا یہ آپ کر رہے ہیں، احسان مت جتلانا، یہ ان کا حق ہے، اور جب یہ حق ادا کرو گے تو اس حق کے بدلے میں اللہ رب العالمین آپ کو مال بھی دے گا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ بھی دے گا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس مال کو جس سے زکوٰۃ نکالی جائے، اس مال کو جس سے صدقہ و خیرات نکالا جائے، اس مال کو ہی کہا ہے کہ یہ مال نہیں ہے بلکہ یہ بھلائی ہے، خیر کہا ہے اسے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے مال کو کہا کہ یہ تو میرا فضل ہے، فضل کہا اللہ رب العالمین نے، فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ چاہے اپنا فضل دے دے۔ اور بات کیا چل رہی ہے؟ رزق کی بات چل رہی ہے، روزی کی بات چل رہی ہے، جسے اللہ رب العالمین اپنی روزی دے دے، مال دے دے، تو مال کو اللہ رب العالمین نے یہاں کیا کہا؟ فضل کہا، رب العالمین کا فضل ہے۔ اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ تعلیم دی کہ آپ کا ہاتھ یوں ہونا چاہیے، یوں نہ بناؤ اپنا ہاتھ، کہیں پر بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ لینے والوں کی تعریف کر دی گئی ہو، نہیں، دینے والوں کی تعریف کی گئی۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الید العلیا خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ حدیث پاک آپ کو کتب ستہ کی بہت ساری احادیث میں مل جائے گی۔
اور مشہور حدیث ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ والید العلیٰ المنفقہ، اور اوپر والا ہاتھ کون سا ہے؟ بیان کیا گیا خرچ کرنے والا جو ہاتھ ہے وہ اوپر والا ہوتا ہے، اور لینے والا جو ہاتھ ہے سوال مانگنے والا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ نیچے والا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، اوپر والا رب العالمین کو۔ اوپر والا ہاتھ کیسا بنے گا؟ جب آپ بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے رزق کی تلاش کرنے کا ذکر بھی اپنے فضل کے طور پر کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، جمعہ کا بیان چل رہا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز جمعہ سے لوگ فارغ ہو جائیں۔ تھوڑی دیر پہلے اسلام نے یہ آرڈر دیا تھا جس نے بھی کاروبار کیا اس کا لین دین حرام ہے، جمعہ کی اذان ہو چکی ہے، لین دین کرنا کاروبار کرنا ٹوٹل حرام، جمعہ کی اذان ہو چکی، اور جسٹ اس کے بعد میں حکم دیا اللہ رب العالمین نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز سے فارغ ہو گیا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو۔ فضل کیا ہے؟ رزق تلاش کرو۔ اللہ کی عبادت کر لی، اب اللہ کی زمین میں اللہ کا جو فضل ہے روزی اسے تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کرو، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ تجارت سے نفع حاصل ہوتی ہے، فائدہ ملتا ہے، اور اس بات کو اپنی تجارت میں سامنے رکھنا چاہیے کہ کسی کا مال ہم ناحق طور پر نہ کھائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں مال کو ناحق طور پر نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے یہ کہ تجارت کے ساتھ آپ جائز ہو جاتا ہے، مال میرا ایک کا تھا 2 میں بیچ دیا، میں نے آپ کو سمجھایا کہ بھائی یہ مال ایسا ہے تو میں آپ کا 1 روپیہ کھا رہا ہوں، یہ جائز ہے، اور دھوکے سے میں نے آپ کی جیب کاٹ لی، غلط ہو جائے گا۔ دھوکہ نہیں، سیدھا بزنس تجارت ہے وہ کی جائے۔ تاجر کا مقام و مرتبہ، جو بزنس کرتا ہے، ایک آدمی گھر پہ بیٹھا ہے اس کا کوئی مقام نہیں، دین اسلام میں اس کی کوئی تعریف بیان نہیں کی گئی، بلکہ جو اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے ان تک کو دین اسلام نے کہا کہ قوی مضبوط مومن بہتر ہے ایک کمزور سے۔ تو کمزور کون ہے؟ مال میں کمزور، علم میں کمزور، اور جسم میں کمزور۔ تینوں طرح کی جو کمزوریاں ہیں یہ انسان کو اچھا انسان نہیں بناتی ہیں، بلکہ اسے نیچے والا انسان بناتی ہے، اور ہم اور آپ کو اچھا انسان بننا ہے۔ دین اسلام میں تجارت اور بزنس اس کے فائدے بیان کی گئے، اور اس کو لوگوں کے درمیان میں ابھارا ہے، ترغیب دی ہے، اس کے فائدے بیان کیے ہیں، ساتھ ساتھ اس بات سے ڈرایا ہے کہ اس مال ہی میں مت پڑ جانا آپ، یہ مال ہے اللہ کا ہے، اللہ رازق ہے، آپ کو مال دے گا، لیکن اب اس کے چکر میں آپ نمازیں، اس کے چکر میں اللہ رب العالمین کی یاد، دین اسلام، اس میں کمی مت کرنا۔ اللہ آپ کو بہت دے گا لیکن دین اسلام میں کمی نہیں کرنی ہے۔ آپ اگر دعوت دیتے ہیں برابر دعوت دیتے رہیں، آپ جو بھی دین کا کام کر رہے تھے اس میں اور اضافہ کریں، ایسا نہیں کہ دکان پہ ہم رہ رہے ہیں اور اب نماز وغیرہ چھوڑ رہے ہیں، اب دکان چل گئی ہے، جب تک نہیں چلی تھی تب تک ہم جڑے ہوئے تھے، جب چل گئی تو اب بولے ہم بھی چل دیے مسجد سے۔ تو اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں دونوں چیزوں کو، دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھا ہے کہ تجارت کی ترغیب دی ہے اور اس تجارت میں ڈوبنے سے منع کیا ہے، اور بیان کیا کہ رازق اللہ رب العالمین ہے۔ تاجر کو سب سے پہلے چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر کامل طور پر بھروسہ کر لے۔ یہ تاجر کے لیے، بزنس مین کے لیے سب سے بڑی اور سب سے پہلی بات ہے جو دین اسلام نے سکھائی ہے کہ مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ کر لے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَقِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 58 ہے۔
اور اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر اپنا مکمل بھروسہ کر لو، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کی تعریف کے ساتھ میں پاکیزگی بیان کرتے ہوئے وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے، لہذا اس سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورۃ طلاق میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 3 میں، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب بہت کم حدیثیں نقل کرتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے ہیں، یہ کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ان کے جو پارٹنر تھے مدینہ منورہ کے اندر، وہ ایک دن آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور دوسرے دن عمر بن خطاب آیا کرتے تھے کہ دین نہ چھوٹ جائے کہیں، ایک دن آپ سنبھال لو کاروبار، ایک دن ہم سنبھال لیتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں، بہت اہم چیزیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک حدیث جو سنن ترمذی کے اندر موجود ہے بیان فرماتے ہیں، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ فرمایا اگر تم لوگ اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے لگ جاؤ جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، جتنا حق ہے اس پر بھروسہ کرنے کا، اتنا اگر تم کرنے لگ جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں بھی اسی طریقے سے روزی دی جائے گی جس طریقے سے صبح اپنے پرندے اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ خالی چونچ کے ساتھ نکلتے ہیں، اور شام میں جب وہ واپس آتے ہیں اپنے پیٹ کو بھر کر آتے ہیں، آندھی ہو، طوفان ہو، گرمی پڑ رہی ہو، زلزلہ کچھ بھی آیا ہو، اللہ رب العالمین صبح نکلنے والے پرندے کو واپس خالی نہیں لوٹاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کا پیٹ بھر دیتا ہے۔ اگر اس کے بچے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے آتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے پرندے مکمل بھروسے کے، ایسا تھوڑے تو وہ دو چار سامان لے کے چلتے ہیں کہ آج بک جائے گا، کسٹمر آ جائے کوئی، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نام پر نکل جاتے ہیں، اے اللہ روزی دے دے، اور روزی ان کے لیے ملتی اور وہ کھا کے واپس لوٹ آتے ہیں۔ کیوں پریشان ہے بندہ؟ روزی کی تقدیر میں خود ہی مل جائے گی جو لکھی ہے تقدیر میں۔ ایک صاحب نے یہ روزی کے تعلق سے کہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ایک آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، بولائے پرندے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہاں بیٹھے تھے، صبح ہوئی اور نکل گئے، ہم سوتے رہ گئے۔ تو یہ پہلی چیز تھی جو بھروسہ اللہ رب العالمین پر کامل کرے گا، کامل اللہ رب العالمین اسے دے گا۔ دوسری چیز جو ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کو رازق ماننا، اپنی فیکٹری کے باس کو نہیں، اللہ رب العالمین کو رازق ماننا ہے، وہ رازق ہے وہی دے گا۔ ہمیں حق بولنا ہے، سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں کرنا ہے کسی کے ساتھ میں، لین دین کے اصول اور ضابطے ہیں جو ان کا مکمل طور پر پالن کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ اب گراہک بگڑے، گراہک بھاگے، گراہک نہ، اس سے ہمیں کوئی نہیں۔ پہلی چیز اللہ کو راضی کرنا، کسٹمر تو بعد میں آ جائے، کسٹمر آتا کہاں ہے، کسٹمر تو بھیجا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اپنے شہر میں بہت سارے لوگ روڈ پر بیٹھ گئے ہیں خوب پیسہ لگا کے، اور کسٹمر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے، اور دیکھ بھی رہے ہیں تو لے نہیں رہے۔ اور ایک صاحب ہے کہ گلی میں بیٹھے ہیں، اپنا کاؤنٹر بھی صحیح نہیں کر پا رہے ہیں، اس کے پاس اتنی بھیڑ ہے کہ پوچھو، لوگ پوچھ پوچھ کر رہے ہیں، ایسا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں جسے روزی دے، یہ ہمیں مکمل طور پر یقین کے ساتھ ماننا ہے کہ رازق اللہ رب العالمین ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں موجود ہے، سب آسمان میں ہے، جیسا اس کا حکم ہوگا اسی حساب سے آپ کو روزی ملے گی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔
معلوم کیا ہوا کہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ ایک تاجر کو یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کو رازق ماننا ہے ہر طریقے سے، اور اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے، توکل کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر دعا کرنی ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، میرے کاروبار میں بڑھوتری عطا فرما۔ کاروبار کی بڑھوتری کے لیے، اس کی صاف صفائی ستھرائی کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس میں برکت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے سوال کیا جائے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے تو آپ فرما دیجئے انی قریب، وہ بہت قریب ہے۔ اور اگر یقین نہیں ہے تو فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہے آپ مانگ کر دیکھ لیں۔ اس لیے قرآن مجید میں کئی جگہ کہا وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ سورہ قاف میں فرمایا کہ وہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ کیا نہ ہو تم کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین سورہ ملک میں فرمایا کیا وہ نہ جانے تمہارے رازوں کو دلوں کے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ الا لہ الخلق، جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے؟ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، جس نے پیدا کیا وہ سب جانتا ہے۔ تو یہ ہم اور آپ کے سامنے کثرت دعا، ہم دعا نہیں کرتے کئی مرتبہ، ہمارے یہاں بہت ساری خرابیاں آ گئی ہیں۔ ایک جگہ تو یہ ہے کہ خرابیاں دوسرے انداز میں اور ہمارے یہاں دوسرے انداز میں۔ ایک جگہ تو آپ دیکھیں کاؤنٹر پہ آدمی بیٹھ نہیں رہا، بولے روزی چلی جائے گی۔ ایک جگہ تو اتنا ڈر ہے کہ اس نے تالے کو لاک لگایا اور 2 ہاتھ جوڑ لیے، اس نے اسی کو روزی روٹی سمجھ لیا، اور دوسرا آدمی ہے کہ وہ کاؤنٹر کو صاف بھی نہ کر رہا ہے۔ یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس نے لوگ بھی لگایا تو ٹھوکر مار دی، اس نے دیکھ رہا تھا چیک کرا لگائیں گے کہ نہیں۔ آداب تعلیم کی جس طریقے سے ادب کرنا سکھایا ہے دین نے، آپ دین سیکھ رہے ہیں تو اس میں استاد آتا ہے، استاد کا ادب کرنا ہے، اس کے ذریعے آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں آپ کلاس روم ہیں وہاں علم حاصل کریں تو کلاس روم کا ادب کیجیے۔ آپ بینچ ہے، کرسی ہے، چیئر ہے، تپائی ہے، اس کا ادب کیجیے۔ ایسا نہیں کہ اس کو چڑھ کے بیٹھ گئے، آپ جوتوں سے ہی چڑھ گئے، ایسا بھی نہیں کہ اسے پوجنا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں آپ۔ ایک دائرے میں عزت دی جائے۔ اب استاد کی عزت کریں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پیر چھونے لگ جائیں اور سارے اصول بدل جائیں کہ جب کلاس میں ٹیچر آئے تو سارے بچے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بہت سارے مسلم اسکولوں میں دیکھا آپ کے اسی شہر میں کہ سارے بچے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں۔ جو کہ مسلم ہے اور آدمی پڑھا جا رہا اسے سلام کر رہے ہیں، ان سے بتایا جائے کہ بھئی آپ بیٹھو، سلام تو میں کروں گا، میں آ رہا ہوں نا، سلام تو مجھے کرنے کا حق ہے، اور جب میں جاؤں گا تب بھی میں سلام کروں گا۔ اتنے سارے لوگ کیوں سلام کریں گے بھائی؟ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ کہ آپ بیٹھے رہیں، جو آنے والا ہے وہ سلام کرے گا، آپ بیٹھے رہیں۔ یہاں ایک دم الٹا ہے، تو ہمیں الٹا نہیں کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے معاملے کو۔ اسی طریقے سے جو روزی کے رزق کے جو ذرائع ہیں ان کا بھی ہمیں ادب کرنا چاہیے۔ ادب کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی پوجا پاٹ کرنے لگ جائیں، لیکن یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ اسے ٹھوکریں مارنے لگ جائیں۔ اب ٹھوکر مارے کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک تہذیب سے باہر بات ہے، ایک تہذیب نہیں ہے۔ ایک مومن اپنے تالے کو لگانے کے بعد میں ہاتھ سے کھینچ کے دیکھے گا، صحیح ہے، پھر اس پر آیت الکرسی پڑھے گا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے گا، مولا کریم میرا تالا بھی ٹھیک ہے، ورنہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تالا دن میں جام ہو گیا اور یہ لگتا ہی نہیں۔ ایسا ہو جاتا ہے۔ ایسے تھوڑی، تو لوگ ایسے تھوڑے بکتے ہیں کہ ایک مرتبہ لے لیا تو خراب نہیں ہوتا، خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ خراب ایسے نہیں ہوتے کہ آج ہوا کل ہوا، کبھی کبھی اچانک خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں آپ کہ میں صبح آیا تھا اور اللہ رب العالمین نے بہت ساری روزی دے دی مجھے، اب میں واپس جا رہا ہوں۔ تو شکر ادا کرنا رب العالمین کا یہ بے حد ضروری ہے، اور اس بزنس سے، اس کاروبار سے وقت نکال کر اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ اسی طریقے سے تجارت کی جو کام، جو مسائل ہیں، جو احکام ہیں، کیسے لین دین کرنا ہے، کون سا مال حلال ہے، کون سا مال حرام ہے بیچنا، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ کس انداز میں بیچنا حلال ہے، کس انداز میں بیچنا حرام ہے، یہ ہمیں جانکاری ہونی چاہیے، ورنہ ہم بزنس نہ کریں۔ پہلے بزنس
کہ معلومات حاصل کر لیں کون سے کاروبار جائز ہیں کون سے کاروبار ناجائز ہیں. یہ تاجر کے لیے ضروری چیز ہے. اور اس طریقے سے اچھے اور مدد کرنے والے جو ساتھی ہیں ان سے اپنی دوستی بنائیں, بہترین ساتھیوں سے. ایسا نہیں کہ آپ نے دکان کھولی اور دوسرا آدمی فون کر رہا ہے, اے بند کر دے یار, روزانہ ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا, آ جا. تو آپ کو بلایا بھی اور کبھی کچھ ایسی چیزوں میں روزانہ آپ کی گھنٹے 2 گھنٹے دکانیں بند ہو رہی ہیں. ایسا نہیں. بزنس مین سے جڑی آپ, معاون مددگار آپ کا ساتھی ہو, اچھا ساتھی ہو جو آپ کی زندگی کے بارے میں آپ کو بہتر فیصلہ دے. اور رجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل, آدمی اپنے دوست کے دین سے پہچانا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کسی کو جاننا پہچاننا ہو تو دیکھو کہاں بیٹھتا ہے, کون کون اس کے دوست ہیں, اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ آدمی ہے کیسا. تو آدمی اپنے دوست کے دین سے پہچانا جاتا ہے, اس کی روش, اس کی عادتیں. خربوزہ کو دیکھ کر ہم کو لگتا ہے, اس لیے دوست کے اسے پہچانا. یا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلی, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اس لیے اچھے دوست کا انتخاب کرو. فلینظر احدکم, تم میں سے چاہیے کہ وہ اپنے بہترین دوست بنائیں, اچھے دوست بنائیں. اور اسی طریقے سے کسی بھی کام, کسی بھی بزنس, کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے استخارہ کریں. استخارے کی دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک, اور 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ والی جو دعا ہے اس کو پڑھیں. اللہ رب العالمین سے دعا مانگے کہ اللہ جو ہم اس کاروبار کو کرنے جا رہے ہیں اس میں بہتر فیصلہ دے دے. اگر یہ صحیح نہیں ہے میرے لیے تو میرے ذہن سے اس کو نکالنا, اور اگر یہ بہتر ہے تو پھر مجھے اس پہ جمع دے, بہترین انداز میں جمع دے مجھے, اور پھر میں اس میں آگے بڑھتا چلا جاؤں. رزق کی تلاش میں صبح سویرے نکلنا یہ سنت ہے. آج کل صبح سویرے سونا سنت ہو گیا ہے, صبح سویرے نکلنا سنت ہے, اور اس میں برکت رکھی گئی ہے. اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما. یا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے صبح صبح کے کام ہیں ان میں برکت عطا فرما. وکان اذا بعث سریہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ کسی لشکر کو, فوجی لشکر کو روانہ کرتے تو یہ بھی دین کی ایک بزنس تھی, دین کا ایک کاروبار تھا. اللہ کا دین آگے بڑھے گا, اس کو بھی صبح صبح آپ روانہ کرتے فوجیوں کو کہ صبح صبح آپ نکلو, اللہ کا یہ بہترین ٹائم ہے, اس میں اللہ رب العالمین برکت رکھتا ہے. اور اسی طریقے سے وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ فَأَثَرَ وَكَثُرَ مَالُهُ. یہ سنن ترمذی کے اندر الفاظ موجود ہیں. سیدنا صخر خود تاجر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کوفہ میں رہتے تھے, کوفہ میں رہا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے جب وہ اپنے نوکروں کو اپنے فیکٹری کے اندر صبح سویرے جگانے کا ان کے یہاں نظام تھا. صبح سویرے جگ کے کام کرو, دوپہر میں قیلولہ کرو. ہمارے یہاں قیلولہ ہے ہی نہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ ہم تھک گئے. کام میں جو آپ روزانہ کام کر رہے ہیں جس میں, اس میں تھکنے کی کون سی بات ہے, یہ تو ڈیلی کرتے ہیں آپ. تو اس میں آدمی کہے کہ ہم تھک گئے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے ابھی شروع میں کام لگایا ہے, ابھی ہماری ہیبٹ نہیں, عادت نہیں, ہم تھک گئے. اب ہمیں آ رہا ہے سمجھ میں, ایکسٹرا کر رہے ہیں آپ تب بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ تھک رہے ہیں. ڈیلی جا رہے ہیں آپ, پھر شام میں آپ کہہ رہے ہیں ہم تھک گئے. اب تو آپ کی عادت بن جانی چاہیے. آپ کے یہاں جو ہم نے نظام بنایا ہے وہ دوپہر میں قیلولہ کریں. صبح سے ایک لمبا ٹائم ہے بزنس کرنے کا, دوپہر تک کھانا کھائیں, ہم تھوڑا سا آرام کر لیں, اور پھر اب ہم اگر آرام نہیں کریں گے, کھانے کو صحیح انداز میں کھائیں گے نہیں, اس کو صحیح انداز میں پچائیں گے نہیں, تو پھر وہ کھانا اسٹور ہو کر آپ کے پیٹ کو اسٹور روم بنائے گا, بڑا پیٹ ہو جاتا ہے. جو دین کے جو طریقے ان پر چلا جائے تو بہت سارے فائدے ہیں, اور اتنے فائدے ہیں کہ آپ کے جسم کے الگ فائدے, کاروبار کے الگ فائدے, کھانے پینے کے الگ الگ فائدے ہیں چیزوں کے. لہذا سنتوں کو زندہ کیا جائے اور سنتوں پر عمل کیا جائے. ایک مرتبہ ایک دعوتی سفر میں ہم حیدرآباد میں تھے, وہاں ایک صاحب ملے اور انہوں نے ایک
عالم صاحب سے معلوم کیا کہ مجھے کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو میں کس وقت اپنا اچھا رہے گا؟ انہوں نے یہ حدیث پاک پڑھی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، صبح سویرے اپنا کاروبار شروع کر دیں، کیونکہ ہمارا تو پورا ماحول سوتا ہے، محلہ نہیں، پورا ماحول ہی سوتا ہے، تو ہم صبح سویرے دکان کھول کے مکھی ماریں گے؟ بولے ہمیں نہیں پتا ہے۔ عالم صاحب نے کیا کہا؟ ہمیں یہ نہیں پتا بھائی آپ کیا کرو گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میری امت کے صبح سویرے کے ٹائم میں برکت رکھی ہے۔ اب کہنے لگے کہ اب آپ کی بات پر میں نے عمل شروع کیا، اور وہ مرغا بیچتے تھے، مرغا ان کا کام تھا، مرغا کا تو ویسے بھی نہیں ہوا۔ یہ کچھ دن کے بعد میں لوگ صبح سویرے ٹہلنے کے لیے، دوڑنے کے لیے، اپنا کوئی پیٹ کم کر رہا ہے، کوئی اپنے جسم کے لیے الگ الگ انداز میں صبح سویرے نکل رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں ایک دکان کھلی ہوئی ہے۔ 2-4 دن، 10 دن، 15 دن انہوں نے دیکھا، بزنس مین لوگ، کوئی ٹیچر ہے، الگ الگ انداز میں اپنے گھر کو صبح سویرے چھوڑ دیتے ہیں 9-10 بجے، اور وہ صبح سویرے ہلکا ٹہلنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دکان کھلی ہوئی ہے، سب دکانیں بند ہیں، یہ آدمی کھول کے رکھتا ہے، یہ نوکر پتہ نہیں کیسے کیسے سامان لے جاتے ہیں، وہ ٹہلنے آتے ہیں ڈیلی اور کہتے ہیں ہمارا پیک کر دینا، ہم آئیں گے نا واپس تو لے کے چلے جائیں گے۔ مطلب 6-7 مہینے بعد وہ آدمی کہنے لگا کہ میں دوپہر میں دکان ہی بند کر دیتا ہوں، مجھے جتنا ملنا چاہیے مجھے وہ 11 بجے تک سب مل جاتا ہے، میں دوپہر میں آرام سے آرام کرتا ہوں، پھر شام میں دوبارہ کھولتا ہوں دکان۔ تو آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، بتانا پڑے گا سماج کو کہ آپ سو رہے ہیں، ہم جگ رہے ہیں۔ آج بھی سماج جگتا ہے صبح سویرے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے شہر کے بیچ میں جائیے ہولی گیٹ پر، سارے اخبار والے جگہ ہوتے ہیں فجر سے پہلے، تو شہر جگ رہا ہے۔ آپ اسی ٹائم منڈی پہنچ جائیے، آپ کو جام مل جائے گا لوگوں کا، تو شہر تو جگ رہا ہے، لیکن آپ سو رہے ہیں۔ آپ نے اپنی دکان کو بند کر کے اپنے آپ کو بھی سلا لیا، اپنے ماحول کو سلا لیا۔ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بہت ساری چائے کی دکانیں بھی کھلتی ہیں صبح صبح، جب ان کی بکری ہو سکتی ہے آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمیں اپنی عادتوں کو بدلنا چاہیے اور سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ تاجر کو چاہیے کہ وہ بزنس کرتے وقت جہاں وہ اپنا دھوکہ سے بچتے ہوئے سچائی کو پیش کرے اور مال کے عیب کو ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے، وہیں اسے اللہ رب العالمین کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے بتانا، اللہ رب العالمین کے بارے میں بتانا، توحید کا پیغام دینا سامنے والے کو، اے میرے بھائی کیا اللہ کو مانتے ہو؟ کہیں نہ کہیں بیچ میں کسی نہ کسی گراہک کو ایک نہ ایک دن، ہر دن 2 4 5 کو لازمی طور پر آپ اللہ کے بارے میں بتائیں۔ کوئی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارا تو کاروبار چل ہی نہیں رہا، ارے آپ چلانے والے، آپ نے اللہ سے مانگا نہیں؟ ایک مرتبہ مانگ کے تو دیکھتے۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں، آپ دعائیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ دے گا، ہم اور آپ نہیں ہیں۔ آپ کو توحید کا پیغام دینا، دعوت کا سلسلہ اپنی تجارت میں جاری و ساری رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم تو اپنے کاروبار کے کام سے آئے ہیں، یہ کام مسجد والوں کا ہے، وہ مسجد میں کریں۔ نہیں، مومن ہر جگہ ایک داعی بن کر ہوتا ہے اور دعوت کا کام کرتا ہے۔ لہذا اسی طریقے سے شک اور شبہ والی چیزوں سے بچیں۔ تجارت میں شک اور شبہ والی چیزوں میں پڑنے کے بعد میں آدمی پڑا رہ جاتا ہے، بزنس میں آدمی کھڑا رہتا ہے، اور شک اور شبہ میں جب آپ پڑ گئے تو پھر پڑے ہی رہ جاتے ہیں اور پھر لوگوں کی نگاہوں میں آپ گر جاتے ہیں۔ آج کے بیان کی ایک آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں، البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعہما وإن کتما وکذبا محقت برکۃ بیعہما۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لین دین کرنے والے کاروباری آدمی، ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، ایک لے رہا ہے، البیعان بالخیار، 2 لین دین کرنے والے ہیں، ما لم يتفرقا، وہ خوب ڈیلنگ کر لیں، یہ کتنے کا ہے، یہ کیسا ہے، اور اچھا دکھاؤ، اور اچھا دکھاؤ، یہ والا دکھاؤ، خوب۔ لیکن جب وہ جدا ہو گئے تو اب معاملہ طے ہو گئے، اب اس میں ادھر ادھر بات نہیں، وہیں پر آپ طے کر لیں، بعد میں ہیرا پھیری کا چکر، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خریدنے اور بیچنے والوں کو اس وقت تک اختیار ہے اپنی بیع کو، اپنے لین دین کے کام کو ختم کرنے کا، میں نہیں لے رہا بھائی،
20 دکھائے 25 آئٹم دکھائے نہیں لے رہا میں، لیکن لینے کے بعد میں پھر جائے پھر بولے میں نہیں لے رہا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اگلی مرتبہ آپ کو دکھائے گا ہی نہیں کوئی، کتنی ضرورت ہو آپ کو۔ دونوں طرح ہو سکتا ہے، سامنے والا منع کر دے، ایک دوسرا آدمی آ گیا، بھائی صاحب کتنے کا؟ وہ 2 روپے زیادہ دے رہا، بولے یہ ختم ہو گیا، یہ تو یار وہ بھول سے میں نے دکھا دیا آپ کو، یہ بکا ہوا ہے۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو آپ کے پاس کسٹمر نہیں آئے گا، اور اگر کسٹمر نے یہ عادت اپنائی تو پھر آپ جائیں گے اور کہیں گے وہ مال ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے دکانداروں کے پاس بیٹھ کے تو کئی آتے ہیں گراہک اور ان کو وہ ٹرکھا دیتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ روزانہ آتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے، لیتا ویتا نہیں ہے، اور کبھی کبھی آپ ضرورت سے پہنچتے ہیں پھر بھی وہ دینے کو آپ کو تیار نہیں ہے۔ اخلاق آپ کے بگڑ گئے ہیں۔ البیع یعنی بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا، اگر اس بیچنے والے نے سچ بولا، وبینا، اور اپنے مال کے عیب کو ظاہر کر دیا، بورک لہما، اللہ رب العالمین اس لین دین میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر اس نے سچ بولا اور مال کے عیب کو ظاہر کر کے بتا دیا، ایسا نہیں کہ سیب کی چٹ وہیں پر لگائی جہاں اس کا دام تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہی آپ دوسری جگہ لگا دو اس چٹ کو، اب ایسی جگہ لگے گی وہ چٹ جہاں پر سیب جہاں سے گلنا شروع ہو گیا ہے۔ ہر کاروبار کی اپنی اپنی لائنیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد میں فرمائے وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اور اگر جھوٹ بولے اور اپنے عیب کو چھپا لے، بزنس مین مال کے عیب کو چھپا لیا، آپ بظاہر کامیاب ہو گئے اور جھوٹ بول دیا آپ نے، محقت برکہ، برکت کو اللہ ختم کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین برکت ختم کر دیا گیا، پھر آپ مال تو بہت کما لیں گے لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ سونے کی بھی گولیاں کھا رہے ہیں لوگ، نیند ہی نہ آ رہی، مال بہت ہے مگر نیند بھی نہیں آ رہی ہے، کیسا مال ہے؟ مال ہے صبح شام گولیاں الگ کھا رہے ہیں، کیسے کی؟ یہ سر درد کی ہے، یہ پیٹ درد کی، یہ سانس کی، یہ ڈائبٹیز کی، یہ فلاں کی۔ مال تو بہت ہے، آپ تو بڑے اچھے آدمی تھے، مال دیا اللہ رب العالمین نے، مگر روزانہ جیسے آ رہا ہے ایسے ہی الگ الگ وہ بندھا ہوا ہے ڈاکٹروں کے، الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے جو اصول اور ضابطے ہیں ان کو اپنایا جائے، اور تجارت جو دین اسلام کا ایک جو ترغیب دینے والا جو کام دین اسلام نے جس معاملے میں ترغیب دی ہے لوگوں کو، اور جس کے اوپر بہت ساری چیزیں ٹکی ہوئی ہیں، خود دین اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ اسی پر ٹکا ہوا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہوگا تو آپ زکوٰۃ دیں گے، اور حج دین اسلام کا 5واں حصہ یہ بھی آپ کے مال پر ہے، مال ہوگا تبھی آپ حج کر پائیں گے۔ تو یہ بزنس کے تعلق سے، تجارت کے تعلق سے اور تاجر کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں۔ تاجر کا اسلام میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اس مقام و مرتبے کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، امانت دار بزنس مین کو اللہ رب العالمین کل روز قیامت نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ میں اٹھائے گا۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کاروبار ایسے کیا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے چاہا، اور اس سے زکوٰۃ صدقہ و خیرات آپ نکالتے رہے، آپ کا مال خوب بڑھایا اللہ رب العالمین نے، اور آخرت میں آپ کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ میں آپ کو کھڑا کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں بزنس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے بھی حرام کاروبار ہیں ان تمام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی حلال کام ہیں ان تمام طریقوں سے ہمیں اپنی بزنس کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں ہمیں مال کی ڈیلنگ کرنے، مال کو بیچنے اور مال کو حاصل کرنے، مال کو فروخت کرنے، بیچنے کے ہنر ہم سب کو عطا فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں دین اسلام کے جو اصول اور ضابطے ہیں، حلال کے، حرام کے، ان تمام کو جاننے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔